یہ ایک یہودی سازش ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ تو آخر کون ہے یہودی؟ کون ہے بنی اسرائیل؟ اور کیا ہے یہودیت؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے یہودیت کی تاریخ۔ یہودی بھی ایک ابراہیمی مذہب ہے، یعنی اس کی شروعات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی 2000 سال قبل مسیح، یعنی آج سے 4000 سال پہلے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تمہاری پیڑھی ایک عظیم قوم بنے گی، اس لیے اپنا سفر شروع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہی یہودیوں کے 12 قبیلے بھی ہیں، اور انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، یعنی یعقوب کے بیٹے اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل۔ اب ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ جو مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی ان سے بہت حسد کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں گرا دیا، اور پھر ایک تاجر نے ان کو نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اب چونکہ حضرت یوسف کوئی عام آدمی تو تھے نہیں، ان کے پاس خدا کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فرعون کی حکومت کو بتایا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بڑی خوشحالی ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو بھوک مری کے ہوں گے، یعنی ایک بہت بڑا قحط آئے گا۔ اس لیے اس دور کے فرعون نے ضروری اقدامات اٹھا کر اپنی قوم کو اس بھوک مری سے بچا لی۔ لیکن یہ بھوک مری جب کنعان پہنچی تو حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے سیدھا آئے مصر۔ وہاں جب حضرت یوسف سے ملے تو حضرت یوسف نے ان کو معاف کر دیا، اور اپنے والد حضرت یعقوب کو بھی پیغام بھیجا آپ بھی مصر آ جائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر میں ایک جگہ مل گئی۔ 4 صدیاں گزر چکی ہیں اور بنی اسرائیل کی آبادی بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ اب کے دور کا جو فرعون ہے رامسیس II، وہ نہیں جانتا کہ حضرت یوسف کون ہے یا یعقوب کون ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ 13ویں صدی قبل مسیح یہاں پر ابھرتا ہے ایک اور رہنما جس کا نام ہے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ حضرت موسیٰ کو چنتے ہیں اور ان کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کریں فرعون کی اس ظلم بری حکومت سے، اور ان کو واپس لے جائیں کنعان۔ توریت اور عبرانی بائبل کے مطابق کنعان کی زمین ایک وعدہ کی گئی زمین ہے، سرزمین موعود ہے یہودیوں کے لیے۔ پھر آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہوگا، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کیے، اپنے لشکر کو وہ لے گئے، لیکن بعد میں جب فرعون آیا تو اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اس سارے واقعے کو خروج یا انخلاء کہتے ہیں۔ دوران سفر حضرت موسیٰ کوہ طور پر چڑھ جاتے ہیں، اور وہاں ان کو ملتے ہیں 10 احکام، اور وہی یہودی مذہب کے بنیادی قوانین بنتے ہیں۔ موسیٰ کے لوگ 40 سال بیچ میں آئے ہوئے ریگستان پر رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اسی دوران اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جانشین یشوع یعنی جوشوا اس پوری قوم کو آخر کار کنعان لے جاتے ہیں۔ کنعان آنے کے بعد وہ پہلا جو اپنا بادشاہ بناتے ہیں وہ ہے بادشاہ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام، اور انہوں نے ہی یروشلم بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت سلیمان آئے تو 960 قبل مسیح، تقریباً 3000 سال پہلے، انہوں نے ہیکل سلیمانی بنوایا، یعنی فرسٹ ٹیمپل۔ اب یہودی لوگوں کی عبادت کی وہ جگہ تھی وہ مرکزی ہو گئی، لیکن حضرت سلیمان کے جانے کے بعد اس سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نارتھ میں اسرائیل کی ریاست اور ساؤتھ میں جو ریاست تھی اس کا نام تھا یہودیہ۔ اب جب سلطنت 2 ٹکڑوں میں ہو گئی تو ظاہر ہے وہ کمزور بھی ہو گئی۔ 586 قبل مسیح بابل کی سلطنت آئی، بیبلون امپائر۔ انہوں نے یہودیہ کی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ پہلی ہیکل یعنی فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا، اور وہاں رہنے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اب یہودیوں کا ٹیمپل یعنی عبادت کی جگہ تو ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے عبادت خانے
یعنی سینیگوگس بنانا شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ اب بجائے ایک جگہ رخ کر کے عبادت کریں، مختلف مقامات پہ عبادت خانے بنائے جائیں اور وہیں پہ اجتماعی دعا کی جائے۔ لیکن طاقت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بابل کی سلطنت کا وقت ختم ہوا جب فارس کا بادشاہ سائرس آیا۔ 538 قبل مسیح میں اس نے یہودیوں کو بولا کہ واپس آ جاؤ اور اپنا ہیکل پھر سے بناؤ، اور اس طرح یہودیوں نے اپنا سیکنڈ ٹیمپل بنایا۔ پھر آیا 63 قبل مسیح۔ اب باری تھی رومن امپائر کی۔ پہلی یہودی رومی جنگ کے بعد انہوں نے دوسرے ہیکل بھی توڑ دی۔ یہ تو کچھ نہیں، رومیوں نے یہودیوں کا یروشلم میں رہنا بھی بین کر دیا، اور اس طرح سارے یہودی بکھر گئے۔ کوئی یورپ چلا گیا، کوئی شمال افریقہ، کوئی فارس، اور اس سب کو بولتے ہیں جلا وطنی یا انتشار۔ 8ویں صدی عیسوی، اب یہ وقت ہے اسلام کے سنہری دور کا۔ اس دور کے دوران یہودیوں کا اسپین کے اندر بھی سنہری دور چل رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد دانائی کا مرکز بن چکا تھا اور مذہبی رواداری بھی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جدید دور میں، 18ویں اور 19ویں صدی میں۔ یہود دشمنی کا جذبہ یورپ میں بہت جگہوں پہ زندہ تھا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک صحافی تھیوڈور ہرزل نے ایک تجویز پیش کی کہ یہودیوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے اور ملک کہیں فلسطین میں ہی ہونا چاہیے۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں جب نازی جرمنی نے ہٹلر کی حکومت میں 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا تو صہیونیت کو بین الاقوامی حمایت مل گئی۔ پہلی جنگ عظیم 1915 اور 1916 کے درمیان برطانوی عربوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑیں گے تو ہم آپ کو یہ ساری زمینیں دے دیں گے۔ ٹھیک ایک سال بعد 1917 میں یہ یہودیوں کو بھی یہی بولتے ہیں کہ جی ہاں، آپ کی تو بالکل ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے۔ خیر 1947 کا وقت آتا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو نقشہ بنا کے دیا، اس کے حساب سے 55% زمین جاتی تھی یہودیوں کو اور 45% زمین جاتی تھی عربوں کو۔ وہاں جو مسلمان عرب تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ہو گئی جنگیں شروع۔ 1947 کے اس نقشے کے بعد آج تک 78 سال گزر چکے ہیں اور یہ تنازعہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔